بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آثار السنن کا چھٹا سبق ہے اور اس سبق کے اندر ہم بدعتی کی روایت کے بارے میں پڑھیں گے، اس کی تعریف کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے۔ اسی طرح ہم شاہد اور متابع کے بارے میں پڑھیں گے، وہ کون سی احادیث ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ہم جرح و تعدیل کے مراتب پڑھیں گے، کون سے الفاظ ہیں جن سے تعدیل کے مراتب کا پتہ چلتا ہے اور کون سے الفاظ ہیں جن سے جرح کے مراتب کا پتہ چلتا ہے، اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہے بدعت۔ بدعت کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک مستلزم کفر، یعنی وہ بدعت جس سے کفر لازم آتا ہو، جیسے کہ ختم نبوت کا انکار کرنا۔ یہ ایک ایسی بدعت ہے جس سے کفر لازم آتا ہے، کیونکہ اجماع امت ہے، پوری امت کا متفقہ فیصلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا پھر یہ کہ وہ نبوت کے نبی کے آنے کا منتظر ہے، یا پھر اس کا عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی آ سکتا ہے، تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو ایک بدعت کی قسم مستلزم کفر ہے۔ دوسری وہ قسم ہے جس سے کفر لازم نہیں آتا، جیسے کہ فسق ہے، عام عقائد اور خیالات فاسدہ ہیں۔ کوئی غلط عقیدہ ہے جس سے کفر لازم نہیں آتا، یا پھر کوئی خیال فاسد ہے، کوئی غلط اور فاسد قسم کا خیال ہے کسی شخص کا، تو اس سے وہ جو کفر لازم نہیں آتا۔ یہ بدعت کی ہلکی قسم ہے۔ تو یہ دو قسمیں ہیں بدعت کی بنیادی طور پر۔ اب بدعتی کی روایت کے بارے میں کیا حکم ہے، تو اس کے بارے میں محدثین کے نزدیک مستلزم کفر کی جو حدیث ہے، یعنی ایسا بدعتی جس سے کوئی ایسی بدعت سرزد ہوئی جس سے کفر لازم آتا ہے، تو جمہور کے نزدیک اس کی حدیث مقبول نہیں ہے۔ اور مستلزم فسق جو ہے جس سے کفر لازم نہیں آتا، اس کی حدیث اس وقت قبول ہوتی ہے جب وہ حدیث اس کی منشا اور بدعت کے خلاف ہو، یعنی جو بدعتی روایت کر رہا ہے اور وہ ایسا جو ہے بدعتی ہے جس سے کفر سرزد نہیں ہو رہا بلکہ فسق کے درجے کی بدعت ہے اس کے اندر، تو اس کی حدیث اس وقت قبول ہوگی جب وہ حدیث اس کی منشا اور اس کی بدعت کے خلاف ہو، یعنی جو بدعت اس سے سرزد ہو رہی ہے اسی سے متعلق کی کوئی حدیث نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف ہے، اور اس پر اس حدیث کو اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے روایت کا الزام بھی نہیں ہے۔ تو ایسے شخص جس پر یہ الزام ہو کہ یہ اپنے مطلب کی حدیث بنا لیتا ہے یا اپنے مطلب کی حدیث لے لیتا ہے، باقی کو چھوڑ دیتا ہے، تو اپنا مذموم مقصد جو اس کا ہے وہ اس کی تکمیل اگر اس روایت سے نہیں ہو رہی، یا پھر اس پر اپنے مذموم مقصد کی تکمیل کا الزام نہیں ہے، تو وہ مستلزم فسق کی روایت، ایسا بدعتی جو مستلزم فسق ہے، تو اس میں اس بدعتی کی روایت قبول ہوگی جو اس کے منشا کے خلاف، جو اس کی منشا اور بدعت کے خلاف ہو، اور اسی طرح اپنے مضمون مقصد کی تکمیل کے لیے وہ اس حدیث کو بیان نہ کر رہا ہو، تو ایسی روایت جو ہے بدعتی کی مقبول ہے۔ اور جو مستلزم کفر ہے، جو بدعتی ایسی بدعت کرتا ہے جس سے کفر لازم آتا ہے، تو اس کی جمہور کے نزدیک اس کی روایت کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ہے شاہد اور متابع۔ شاہد کہتے ہیں اگر کسی درجے میں خبر واحد سمجھی جانے والی حدیث کے ہم معنی یا ہم لفظ حدیث موجود ہو، تو اس دوسری حدیث کو شاہد کہتے ہیں۔ اب ایک روایت موجود ہے، اسی کے ہم معنی یا اسی کے ہم لفظ الفاظ میں اس جیسی ہو یا معنی میں اس جیسی ہو، ایک دوسری روایت بھی موجود ہے، تو جو دوسری حدیث ہوگی، جو دوسری روایت ہوگی، وہ شاہد ہوگی۔ شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا، تو اس سے گواہی پتہ چل رہی ہے کہ یہ جو دوسری حدیث ہے گویا کہ اس کے لیے شاہد ہے، اس کی گواہ ہے۔ تو ایک ایسی حدیث جس کی دوسری حدیث ہم معنی یا ہم لفظ موجود ہو تو وہ شاہد کہلاتی ہے، دوسری حدیث۔ اس کے بعد ہے متابع۔ اگر ایسی خبر واحد کی سند، جو پیچھے ہم نے پڑھا، ہم معنی یا ہم لفظ خبر واحد کی سند ایک راوی کے بجائے دو یا دو سے زائد راوی نقل کریں۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ ایک ایسی حدیث ہے، اس کے ہم معنی دوسری حدیث پائی جا رہی ہے، تو وہ شاہد ہے۔ اگر ایسی ہی خبر واحد ایک سند کی بجائے دو یا دو سے زائد اسناد سے وہ مروی ہے، منقول ہے،
تو پہلی حدیث جو کہلائے گی، اس میں متعدد اسناد ہے نا، تو جو پہلی حدیث ہوگی وہ متابع کہلائے گی، یعنی کہ با کے اوپر زبر ہے، متابع کہلائے گی، اور دوسری حدیث جو ہوگی وہ متابع کہلائے گی۔ تو لہٰذا ایسی خبر واحد جس کی ایک راوی کے بجائے دو یا دو سے زائد راوی اس کے ناقل ہوں، ان سے مروی ہو، تو پہلی حدیث متابع کہلاتی ہے اور دوسری حدیث جو ہوتی ہے وہ متابع کہلاتی ہے۔ اب بیچ میں یہاں صحابی اور تابعی کی تعریف سمجھ لیتے ہیں۔ صحابی کی تعریف ہے وہ شخص جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحالت ایمان ملاقات کی ہو اور اسلام ہی پر ان کا خاتمہ ہوا ہو، تو ایسا شخص جو ہے وہ صحابی کہلاتا ہے۔ اب وہ شخص، ایسا بھی کوئی شخص ہے جس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت ایمان میں ملاقات کی لیکن بعد میں مرتد ہوا، تو وہ شخص صحابی نہیں کہلائے گا۔ اب ایسا بھی کوئی شخص ہے جس نے حالت کفر میں، بہت سارے کفار تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہوئی ہے، ان کی ملاقات ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا ہوا ہے، لیکن چونکہ حالت ایمان میں نہیں تھے اس لیے وہ صحابی نہیں ہیں۔ تو لہٰذا دو شرطیں ہیں، ایک شرط تو یہ کہ حالت ایمان میں ملاقات کی ہو، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ حالت ایمان میں ان کی ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور پھر ان کا خاتمہ بھی اسلام پر ہوا ہو تو وہ شخص صحابی کہلائے گا۔ حالت ایمان میں ملاقات کی، بعد میں مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے، اسلام کو چھوڑ دیا، تو وہ صحابی نہیں رہے بلکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ حالت ایمان میں ہی ملاقات نہیں کی، جیسے کہ مشرکین اور کفار، انہوں نے حالت ایمان میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی ہے، تو وہ بھی صحابی نہیں کہلائیں گے۔ اسی طرح حالت ایمان میں ملاقات کی اور اس کے بعد ان کا خاتمہ بھی ضروری ہے ایمان کی حالت میں، اگر ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں گئے تو وہ صحابی نہیں کہلائیں گے۔ تابعی کی تعریف یہ ہے کہ وہ شخص جس نے بحالت ایمان کسی صحابی سے ملاقات کی ہو، حالت ایمان کسی صحابی سے ملاقات ثابت ہو اس کی، اور اسلام ہی پر اس کا خاتمہ ہوا ہو، جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ہیں، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کر رکھی تھی، ان کی ملاقات حضرت انس سے ثابت ہے، اس لیے جو ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کبار تابعین کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ایسا شخص جس نے حالت ایمان میں کسی صحابی سے ملاقات کی اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا تو وہ شخص تابعی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جرح و تعدیل کے مراتب۔ جرح و تعدیل کے مراتب، جب کسی راوی کی توثیق کرنی ہوتی ہے محدثین کو، یا پھر تعدیل کرتے ہیں یا کسی راوی پر جرح کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ مخصوص الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو ان الفاظ میں کچھ جو ہے وہ نہایت اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں اور کچھ متوسط ہوتے ہیں اور کچھ ادنا ہوتے ہیں۔ تو اسی ترتیب سے آگے ہم اعلیٰ سے ادنا کی طرف، جو معتبر ایک ترتیب ہے محدثین کے نزدیک، اسی کے مطابق ہم آگے الفاظ کو نقل کریں گے، لکھیں گے، اور اس کے مطابق ہم سمجھیں گے اس کو۔ تو لہٰذا جرح و تعدیل کا مطلب یہ ہے کہ محدثین جب کسی راوی کی توثیق یا تعدیل کرتے ہیں یا پھر کسی پر تنقید کرتے ہیں، کسی کی تضعیف کرتے ہیں، تو اس کو جرح کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے وہ مخصوص الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو ان الفاظ میں کچھ اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں اور کچھ ادنا درجے کے ہوتے ہیں اور کچھ متوسط درجے کے ہوتے ہیں۔ تو ہم اسی ترتیب سے جو ہے ہم ان الفاظ کو آگے دیکھتے ہیں۔ الفاظ جرح جو ہے، سب سے پہلا جو لفظ ہے اس میں حالکن ہے۔ حالکن بڑا سخت لفظ ہے۔ اس کے بعد ہے فیہ نظر، یہ ذرا کم درجے کا ہے، اس میں تنقید ذرا کم درجے کی پائی جا رہی ہے۔ ذاہب الحدیث، اس میں اس سے ذرا کم درجے کی پائی جا رہی ہے۔ سکتوا عن، یعنی محدثین نے سکوت اختیار کیا اس سے، تو یہ اس سے کم درجے کا ہے۔ لیس بثقۃ، وہ قابل بھروسہ نہیں ہے، مطلب ایک عام ویسے کہتے ہیں یار وہ قابل بھروسہ نہیں ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے، تو یہ ذرا کم اس میں تنقید اور تضعیف پائی جا رہی ہے۔ اور نمبر 6 پہ ضعفوہ، محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد ہے ضعیف جدا، اب دیکھیں واضح طور پہ تضعیف کر رہے ہیں، واضح طور پہ ان کو کمزور قرار دے رہے ہیں۔ لیس بشیء، اور اس طرح او بمرۃ،
ساقط لیس بقوی قد ضعف فیہ ضعف یضاعف ضعیف واہن تکلم فیہ مقال یعرف و ینکر. ذرا کم درجے کی ان میں تنقید اور تضعیف پائی جا رہی ہے. اسی طرح لیس بذاک لیس بحجت صدوق لکنہ مبتدع، سچا تو ہے وہ شخص لیکن وہ بدعتی ہے. اس میں بہت ہی کم درجے کی تضعیف ہے، بہت ہی کم درجے کی تنقید ہے. اختلف فیہ، اس شخص کے بارے میں اختلاف ہے، تو لہٰذا اب یہ اس بہت ہی ہلکے درجے کی جرح ہے اور تنقید ہے. لا یحتج بھی، کوئی ان سے دلیل نہیں لیتا، کوئی ان کو دلیل بناتا نہیں ہے. سیء الحفظ، وہ ان کا حافظہ خراب ہے، عمر کی وجہ سے بھی حافظہ خراب ہو جاتا ہے. نمبر 25 پہ ہے لین، تو لہٰذا یہ جو لفظ ہے بہت ہی ہلکے درجے کا ہے. اسی طرح الفاظ جو ہیں وہ بہت سخت ہوتے ہیں، کبھی جو ہے جب اس کی تضعیف، سخت قسم کی تنقید یا سخت قسم کی تضعیف مقصود ہوتی ہے تو اس کے لیے سخت الفاظ لے کر آتے ہیں محدثین، اور جب کسی کے بارے میں تھوڑا ہلکے درجے کی تنقید ہوتی ہے یا ہلکے اس کے اندر اس کی کمزوری ہلکی ہوتی ہے، محدثین اس اعتبار سے جو ہے نا وہ الفاظ نقل کرتے ہیں. اس کے بعد ہیں الفاظ تعدیل یا توثیق، جن کی تعدیل بیان کرنی ہوتی ہے، جن کو قابل بھروسہ قرار دینا ہوتا ہے، تو ان کے لیے محدثین جو ہے یہ الفاظ ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے ثبت حجت، اس کا قابل بھروسہ ہونا، اس کا دلیل بننا، حجت ہونا اس کا ثابت ہے. ثبت حافظ، اس کا حافظ ہونا ثابت ہے. اوثق الناس، یہ انتہائی اعلیٰ درجے کی تعدیل ہے. اس میں ثقۃ متقن، ثقۃ ثبت محلہ الصدق لیس بہ باس. اب دیکھیں لیس بہ باس یا محلہ الصدق میں ذرا کم درجے کی تعدیل ہے. لا باس بہ صدوق، اب دیکھیں کوئی بات نہیں ہے، سچا آدمی ہے. ذرا یہ اور تھوڑی سی ہلکے درجے کی ہے. ثقۃ، ویسے ایک دفعہ لفظ ثقۃ کہہ دیا، ٹھیک ہے، قابل بھروسہ ہے. صدوق انشاءاللہ، اب اس میں اور بھی کم درجے کی تعدیل ہے. شیخ حسن الحدیث، اور اسی طرح شیخ وسط، دیکھیں اس میں اور بھی ہلکے درجے کی تعدیل ہے. صالح الحدیث، صحیح حدیث روایت کرنے والا ہے. جید الحدیث، حدیث کے معاملے میں اچھا ہے، بہتر ہے. صالح وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے الفاظ جو ہے نا جن کو زیادہ اچھا اعلیٰ درجے کی تعدیل یا توثیق مقصود ہوتی ہے تو ان کے لیے وہ سب سے پہلے کے الفاظ ہیں. ثبت حجت، ثبت حافظ. اوثق الناس، جن سے بہت زیادہ اعلیٰ درجے کی تعدیل جن کی مقصود ہوتی ہے تو اوثق الناس کہتے ہیں کہ سب لوگوں سے زیادہ ہی وہ قابل بھروسہ ہیں. تو اس وجہ سے اس میں مراتب میں فرق آ جاتا ہے تھوڑا سا. تعدیل کے مراتب میں جس طرح کے الفاظ ہوں گے اسی طرح کا مرتبہ ہوگا اس کا. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے آج کے سبق میں سب سے پہلے بدعتی کی روایت کے بارے میں پڑھا ہے. بدعت کسے کہتے ہیں، اس کی 2 اقسام پڑھی. اس کے بعد اس کا حکم پڑھا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے شاہد اور متابع کے بارے میں پڑھا، اور اس کے بعد ہم نے صحابی اور تابعی کی تعریف پڑھی ہے، اور آخر میں جرح و تعدیل کے مراتب الفاظ کی صورت میں سمجھے ہیں کہ کون سے الفاظ جو ہے جرح و تعدیل میں اعلیٰ درجے کے ہیں اور کون سے متوسط ہیں اور کون سے ہی ادنیٰ درجے کے ہیں. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ صحابی کسے کہتے ہیں، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. نمبر 2، جرح سے کیا مراد ہے، جرح کسے کہتے ہیں یا جرح سے کیا مراد ہے، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.